ہم سے جڑنے کے لیے انوکھا اسلام سبسکرائب کریں اور گھنٹے کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے۔ آپ نے تو حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہی ہوگا۔ آپ بلخ کے بادشاہ تھے اور آپ کے دل میں تقرب اللہ کی منزل پر فائز ہونے کا جذبہ مجزم تھا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت آپ اپنے محل میں اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے کہ آپ کو احساس ہوا کہ چھت پر کوئی ٹہل رہا ہے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ شاہی محل کی چھت پر اس وقت رات کی گھڑی میں کون ٹہل رہا ہے؟ تو آپ نے آواز دی، کون ہے چھت پر جو ٹہل رہا ہے؟ تو اوپر سے آواز آئی، میں تمہارا دوست ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا، تم اوپر کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میں اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا۔ آپ نے تعجبانہ لب و لہجے کے ساتھ کہا کہ بھائی یہ شاہی محل ہے، تمہارا اونٹ یہاں کیا کر رہا ہوگا؟ تمہارا اونٹ یہاں کیسے آ جائے گا؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شخص نے جواب دیا۔ اس شخص نے کہا کہ ابراہیم بن ادھم، یہ جب تمہارے شاہی محل میں اونٹوں کا کوئی کام نہیں ہے، تمہارے شاہی محل کے چھت پر اونٹ نہیں آ سکتا، تو تم اپنے شاہی محل کے نرم نرم گدوں پر سو کر تقرب اللہ کی منزل پر کیسے فائز ہو سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ آپ نے یوں توں کر کے رات مکمل کی۔ اس کے بعد اگلی صبح جب آپ شاہی دربار میں پہنچے تو آپ نے وہاں عجب تماشا دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، کبھی شاہی کرسی پر بیٹھ رہا ہے، کبھی اٹھ رہا ہے، کبھی کرسی کے چکر لگا رہا ہے۔ آپ نے اس بچے سے پوچھا، بچے تم کیا کر رہے ہو؟ کہاں آئے ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے تم بادشاہ وقت کے محل میں ہو، بادشاہ کے دربار میں ہو؟ اس بچے نے کہا کہ میں تو اسے سرائے سمجھتا ہوں، میں سرائے میں آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کو تعجب ہوا کہ یہ شاہی محل ہے، یہ شاہی دربار ہے، یہ بچہ اسے سرائے بتا رہا ہے۔ تو آپ نے بچے سے سوال کیا، بچے بتاؤ تم اسے سرائے کیوں کہتے ہو؟ اس بچے نے حضرت ابراہیم بن ادھم سے کہا کہ ایک بات بتائیے، آپ سے پہلے اس دربار میں تخت شاہی پر کون بیٹھتا تھا؟ کہا میرے والد بزرگوار بیٹھتے تھے۔ پھر اس بچے نے کہا، آپ کے والد بزرگوار سے پہلے اس تخت شاہی پر کون براجمان ہوتا تھا؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ میرے دادا اس تخت شاہی پر بیٹھا کرتے تھے۔ پھر اس بچے نے حضرت ابراہیم بن ادھم سے کہا، ایک بات بتائیے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ سے پہلے آپ کے والد بزرگوار اس تخت شاہی پر بیٹھا کرتے تھے، ان سے پہلے ان کے والد بزرگوار اس تخت شاہی پر بیٹھا کرتے تھے، آپ کے دادا اس تخت شاہی پر بیٹھتے تھے، آپ کے دادا کے بعد آپ کے والد بزرگوار اس تخت شاہی پر بیٹھتے تھے، اور آپ کے والد بزرگوار کے بعد آپ اس تخت شاہی پر بیٹھتے ہیں؟ ایک بات یہ بتائیے کہ آپ کے بعد اس تخت شاہی پر کون بیٹھے گا؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا، میرے بعد اس تخت شاہی پر میرا بیٹا براجمان۔ تو اس بچے نے حضرت ابراہیم بن ادھم سے کہا، ایک بات بتائیے، سرائے کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ سرائے اسے کہتے ہیں جہاں کوئی شخص آئے، اپنا کچھ وقت گزارے، پھر چلا جائے، پھر اس کی جگہ کوئی دوسرا شخص آئے، اپنا وقت گزارے چلا جائے، پھر تیسرا آئے، چوتھا آئے، پانچواں آئے، اسی طرح لوگ آتے رہیں جاتے رہیں۔ اس بچے نے حضرت ابراہیم بن ادھم سے کہا، میں یہی نہ کہہ رہا تھا یہ سرائے ہے، آپ کے دادا گئے، آپ کے والد براجمان ہوئے تخت شاہی پر، آپ کے والد گئے، آپ تخت شاہی پر براجمان ہو گئے، اب آپ کے بعد آپ کا بیٹا بیٹھے گا، یہی تو سرائے ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کو ایک جھٹکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب دربار برخاست ہوا، شام کا وقت ہو گیا، تو آپ اپنے رہائشی محل میں تشریف لے جانے لگے تو محل کا ماحول الگ تھا۔ وہاں باندیاں لگی ہوئی تھیں،
ہر ایک کام کے لیے الگ الگ نوکر لگا ہوا تھا. تو آپ اپنے محل کے جس کمرے میں رہتے تھے تو اس محل کے اس کمرے کی صفائی ستھرائی اور سجانے کی ذمہ داری، ڈیکوریشن کی ذمہ داری ایک کنیز کو تھی. وہ کنیز روزانہ آپ کا بستر لگاتی، پھولوں کا سیج لگا دیتی جس پر آپ سویا کرتے تھے. اتفاق کیا ہوا کہ اس کنیز نے اس دن جو ہے پھولوں کا سیج تیار کیا. اس نے سوچا چلو آج ٹرائی کرتے ہیں کہ پھولوں کے سیج پر نیند کیسے آتی ہے. دن بھر کی تھکی ہاری تھی، جو ہی پھولوں کے سیج پر سوئی اسے نیند آ گئی. اور جب حضرت ابراہیم بن ادہم دربار برخاست کر کے اپنے حجرے میں گئے تو دیکھا کہ ایک نوکرانی ان کے بستر پر سو رہی ہے. آپ نے بال پکڑ کر کے اس کو اٹھایا اور ایک زوردار تماچا اس کے چہرے پر لگا دیا. وہ کنیز رونے لگی، پھر تھوڑی دیر میں چپ ہو گئی. حضرت ابراہیم بن ادہم کو بڑا تعجب ہوا. آپ نے پوچھا ایک بات بتاؤ، تم روئی کیوں، اور اگر روئی تو اتنی جلدی تم چپ کیوں ہو گئی؟ تو اس کنیز نے حضرت ابراہیم بن ادہم سے کہا کہ سرکار معاملہ ایسا ہے، میں 5 منٹ کے لیے اس پھولوں کے سیج پر سوئی تو مجھے تماچے کھانے پڑے، تکلیف اٹھانی پڑی، میرے جسم کو تکلیف ہوئی. آپ تو ہمیشہ اس پھولوں کے سیج پر سوتے ہیں، قیامت میں آپ کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. حضرت ابراہیم بن ادہم کو بہت بڑا دھکا لگا. آپ نے فیصلہ کر لیا اب جو ہے تخت و تاج کو چھوڑ دینا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے، اللہ کی عبادت و ریاضت کرنی ہے. آپ راتوں رات اپنے محل سے نکلے اور بنا کسی کو بتائے روپوش ہو گئے، اور اپنے سلطنت کے باہر ایک ایسی بستی کو اپنے لیے مسکن بنایا جو بستی عالموں کی بستی کہلاتی تھی. آپ ان علماء کے صحبت میں رہا کرتے تھے. معاملہ ایسا ہوا پھر آپ اولیاء کاملین کی صحبت کو آپ نے اپنایا. اب ادھر آپ کی رعایا کافی پریشان ہے کہ ابراہیم بن ادہم گئے تو گئے کہاں. عزیزان گرامی، تو تمام رعایا میں سے کچھ اشخاص جو رعایا کے سرکردہ افراد تھے ان لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی، اور کمیٹی بنا کر وفد کی صورت میں وزیر خاص کے پاس وہ وفد آیا اور کہا کہ کام کیجئے، ہمارے بادشاہ کو کسی بھی حالت میں کیسے بھی آپ ڈھونڈیے، ڈھونڈ کر ہم سبوں تک جو ہے ہمارے بادشاہ کو پہنچائیے. وہ وزیر جو ہے آپ کا جو وزیر خاص تھا وہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا. ڈھونڈتے 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 1 سال کا عرصہ گزر گیا. ایک دن دریا کے کنارے دیکھا ایک عجیب قسم کا آدمی دریا کے کنارے بیٹھ کر جو ہے اپنی گدڑی سی رہا ہے. جب وزیر اس کے قریب پہنچا تو دیکھا یہ تو ابراہیم بن ادہم ہے. وزیر نے کہا سرکار رعایا بہت پریشان ہے، آپ کو بہت یاد کر رہی ہے، تخت و تاج خالی پڑے ہیں، محل سنا پڑا ہے، سرکار چلیں. تو حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سوئی، وہ سوئی جس سے آپ گدڑی سل رہے تھے، دریا میں ڈال دی. جب آپ نے اپنی سوئی دریا میں ڈالی وزیر دیکھتا رہ گیا. پھر آپ نے حکم دیا کہ اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی مجھے واپس کرو. تو ایک مچھلی ایک سوئی لیے ہوئے سطح آب پر آ گئی. آپ نے سوئی جو ہے اس مچھلی سے لیا اور وزیر کی طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا بتاؤ یہ سلطنت اچھی ہے، یہ حکومت اچھی ہے، یا وہ حکومت اچھی ہے؟ ایسے نہیں تقرب اللہ حاصل ہو جاتا ہے، کسی کو بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، تخت و تاج کو لات مارنا پڑتی ہے، تب جا کر کے جو ہے اللہ کا